السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ عمران خان کے لیے بری خبر ہے، خدیجہ شاہ کے لیے بری خبر ہے، ابرار الحق کے لیے مزید بری خبریں ہیں، اور حسان نیازی کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس۔ مولانا طارق جمیل کے لیے بھی بڑی خبر ہے اور بری خبر ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی ایک خبر ہے۔ اب وہ اچھی ہے یا بری ہے یہ تو وہی فیصلہ کریں گے، لیکن آج خبریں بڑی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، کل رات میں ایک جگہ پہ تھا اپنے ایک دوست کے گھر پہ، اور وہاں پہ خدیجہ شاہ کے لیے بڑی حمایتی ان کے جو تھے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں چپ کر کے سنتا رہا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جن کی وہ بیٹی ہے وہ تو ہمارے بڑے محترم ہیں، سلمان شاہ صاحب، اور میں اور وہ تو مشرف کے ساتھ بھی تھے، اس کے بعد ایک کمپنی میں بھی ہم رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں تو ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، پوری فیملی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ انفارچونیٹلی اس میں خدیجہ جو ہے وہ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتی، اور اس کی پوری ہسٹری ہے، اور ان کی ٹویٹس کی، اور کچھ ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کی بعد میں، پھر ان کے ویڈیو میسیجز وغیرہ۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بہت جلدی خلاصی ہونی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں شاید وہ باہر آ جائیں، تو میں نے کہا اگر وہ اگلے 6 مہینے بھی آ گئیں باہر تو بڑی حیرانی کی بات ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو یعنی ساری ایلیگیشنز ہیں، ایکوزیشنز ہیں، جو ایویڈنس ہے، تو وہ جو ہے وہ بڑا انکریمنیٹنگ قسم کا ہے۔ تو مجھے ایک خاتون نے کہا کہ دیکھیں اس کے 3 بچے ہیں، تو میں نے کہا 3 بچوں والی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایسی جگہ پہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ، اور پھر وہ کیوں انسٹیگیٹ کر رہی ہے، پھر وہ کیوں ٹویٹس کر کر کے لوگوں کو اشتعال دلا رہی ہے۔ تو جب آپ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف ایسا کریں گے تو پھر اس کی ایک بڑی ہیوی پرائس ہے۔ اور مجھے اتنا پتا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو بھی پاکستان آرمی کی ریپوٹیشن کے ساتھ، اس کی ورک فورس کے ساتھ، اس کی کسی ایسٹ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو بڑی سختی سے نمٹا جائے گا، وہ جو مرضی ہو۔ تو میری 3 جنریشنز اب فوج میں ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں بھی اس میں ملوث پایا جاؤں تو کوئی فوجی مجھے بچا نہیں سکے گا، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ تو خدیجہ شاہ جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ عمران خان کے لیے اچھی خبر اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کے جھوٹ بھی پکڑے جا چکے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے فلاں ایم پی ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے جب زور ڈالا گیا انہوں نے نہیں مانا تو ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، اور وہ آگے جن کی تصویر انہوں نے شیئر کی تھی وہ نوشہرہ میں 2 سال پرانا ایک واقعہ تھا، اس کی تصاویر تھیں جو انہوں نے لگا دی تھی۔ تو جب ایک دم سے واویلا ہوا، خفت اتنی ہوئی کہ عمران خان کو اپنی وہ ٹویٹ اس کو ڈیلیٹ بھی کرنا پڑا۔ لیکن ایک کوئی بچی ہے، بچی میں سے کہہ رہا ہوں، ایم شور کہ میرے سے تو بہت چھوٹی ہوگی عمر میں، عائشہ نامی، میں ان کو جانتا نہیں، لیکن ان کی ایک میں نے ٹویٹ دیکھی، ان کا کہ آج مبشر لقمان کی بات یاد آ گئی کہ جو کہتا تھا عمران خان یو ٹرن نہیں لیتا، یہ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر گھوم رہا ہے۔ تو عائشہ بالکل آپ نے صحیح سمجھا، یہی میں نے آپ کو عمران خان کے متعلق بتایا تھا کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ پہ گھوم رہا ہے۔ اور دوسری آپ کو میں بات بتا دوں، عمران خان کی ڈیفینیشن اگر آپ کو دینی ہو، ہی از دا ورلڈز اولڈسٹ ٹین ایجر، یعنی دنیا کا سب سے بڑی عمر کا ٹین ایجر ہے، جس کا ابھی تک ذہن ایک ہی طرح سوچتا ہے کہ، اور اس کی جتنی آڈیو لیکس ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، ان میں سیکس کی عمر کتنی ہے، خواتین کے ساتھ کتنی ہے، یہ وہ جیسا لڑکے سوچتے ہیں، یعنی اس عمر میں آپ ایسی بات نہیں کرتے، لیکن دیٹ از وی تھنکس۔ میں کوئی برائی نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور یہی ہے۔ تو عمران خان کے لیے سب سے بری خبر یہ ہے کہ اس کے اپنے گھر میں لڑائی کانسٹنٹ ہو گئی ہے اور بڑھ گئی ہے، اور یہاں تک پتہ چلا ہے کہ کل ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق بشرا بیگم جو ہیں وہ زمان پاک چھوڑ گئی ہیں۔ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے کسی طرح تصدیق، لیکن وہ الگ کمرے میں تو سو رہے ہیں، یہ تو گھریلو ملازم نے ان کی تصدیق کر دی، یعنی وہ بتایا یہ گیا باہر لوگوں کو کہ اس لیے کہ انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، چلہ کاٹنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے حامیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 19 کلو مرچیں جو ہیں ساری کی ساری اب جلائی جا چکی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی 13 دن میں ہمارے جتنے مخالفین ہیں وہ سارے اس میں بھسم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ٹوٹکوں سے، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ شرک ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ کوئی روحانیت نہیں ہے۔
بہرحال لیکن اب دیکھتے ہیں 13 دن بھی گننے پڑیں گے. 14 دن ان کی پارٹی کے لوگ تو نہیں ٹھہر سکے اور ان سے تو نہیں زور برداشت ہوا. 14ویں دن ہی ادھر ادھر غائب ہونا شروع ہو گئے. آج مزید اور بھی لوگ جا رہے ہیں, یو کے سے بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں ادھر ادھر سے. لیکن عمران خان کی ایک زوم میٹنگ کا حوالہ سامنے آیا کہ جس دن رہائی ہوئی تھی اسی دن انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کے ساتھ ایک زوم میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اب جو بھی ہے خواتین کے حوالے سے ہم نے یہ مشہور کرنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا, جسمانی تشدد ہوا, پولیس بروٹیلٹی, ایجنسی بروٹیلٹی, ملٹری بروٹیلٹی, یعنی یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ تصویریں بنا بنا کے ان کو شیئر کرتے رہنا ہر ایک کے ساتھ. وہ ویڈیوز اسی طرح بنا کے شیئر کی گئی اور وہ اب پلان ان کا بے نقاب ہو گیا کہ کس طرح سے عمران خان نے کیا. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ کل ایک ویڈیو آئی عمران خان کی, وہ اپنا اگین خطاب کر رہے تھے اور اس میں کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا تو لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ رینجرز نے گرفتار کیا, فوج کے لوگوں نے گرفتار کیا, تو ظاہری بات انہوں نے جی ایچ کیو میں جا کے حملہ کرنا تھا, ظاہری بات انہوں نے فوجی انسٹالیشنز کے اوپر جانا تھا. تو آج عمران خان نے خود اپنے 14 دن پہلے کے 10 دن پہلے کے جھوٹ کی دوبارہ نفی کر دی. یعنی جب اس نے کہا تھا کہ وہ تو ایجنسیوں نے کروایا اور ایجنسی کے لوگ تھے اس کے اندر, فوج کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے یہ کروا دیا, تو آج عمران خان نے کہا کہ میرے جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے اگر جی ایچ کیو نہ جاتے تو کہاں جاتے, یعنی تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ ہم لوگ ہیں. تو عمران خان اب سارا دن پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میں نے 4 دن پہلے کیا بولا تھا اور آج میں کیا بول رہا ہوں. تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اب ان کو شوق ہے تقریریں کرنے کا, یہی ان کا وائٹ پیپر بن رہا ہے اور یہی ان کے گلے کے گرد پھندا جو ہے تنگ کرتا جا رہا ہے. اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت چارج کیا جائے گا جس میں کم سے کم سزا جو ہے وہ 10 سال ہوگی. سزا اور بھی ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم سزا جو ہے وہ 10 سال کی ہوگی. اب اس وقت کافی کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان کو کسی طرح باہر ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے. مجھ سے کسی نے کل پوچھا, انہوں نے کہا کیا عمران خان کو گورنمنٹ کو بھیج دینا چاہیے باہر؟ تو میں نے کہا گورنمنٹ نے اتنے لوگوں کو بھیجا ہے, ایک اور کو بھیج دے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس باری پہ گورنمنٹ کو چاہیے ڈاکٹر عافیہ کو بلا لے, وہ شکیل افریدی کو اس کے بدلے بلا لے, میجر عادل راجہ کو اس کے بدلے بلا لے, حیدر مہدی کو اس کے بدلے بلا لے, تو کم از کم 2 اچھے لوگ اور 2 ہمارے دشمن وہ تو سامنے آ جائیں گے نا, ذرا ہم ان سے بیٹھ کر بات تو کر لیں گے. تو اینی وے اب یہ ہے کہ عمران خان کسی کو نہیں بلا سک رہے اور عمران خان جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں جا سک رہے. اور میں نے آپ کو کل ایک خبر دی تھی کہ ان کے بھنگی نے, ان کے جو سویپر ہے اس نے ریفیوز کر دیا کہ اب میں اگلے مچلکے نہیں جمع کرانے. تو اب یہ دن آ گیا, اب عمران خان کو مچلکے بھی اب کچھ جمع کرانے ہیں کسی طرح. ابرار الحق کے اوپر برا وقت آیا کل لنڈن میں کانسرٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا, تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو اتنے سالوں سے یہ ایک پود بنا رہے تھے, قوم بنا رہے تھے, وہ قوم ان کے ساتھ بھی وہی کرے گی جو دوسروں کے ساتھ کرتی رہی. بڑے خوش ہوتے تھے جب وہ ایون فیلڈ کے بعد نعرے مارتے تھے, لیکن آج اب ایون فیلڈ تو کئی دن سے لوگ نہیں گئے, ابرار کے کانسرٹ کے وقت یہ ہو گیا. اور میں آپ کو بتا دوں ابرار الحق صاحب, بڑے ادب کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, میں کسی لڑائی میں نہیں بتا رہا, کہ آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑا. وہاں پہ لوگوں کو جو غصہ تھا, جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ علیم خان کا انہوں نے کانسرٹ کر رہے تھے یہاں پہ. تو میں نے کہا اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں یو کے کا کانسرٹ ہے تو کم از کم 2 مہینے پہلے پلان ہوا ہوگا, اس کے لیے ویزے بھی پلان ہوتے ہیں, اس کے لیے اماؤنٹس پلان ہوتے ہیں, اکوموڈیشن وغیرہ, آپ کا انٹوراج پورا آنا ہوتا ہے سب کا, ہر ایک کا تو نہیں ویزا لگا ہوتا ہر وقت. تو یہ تو عمران خان کو چھوڑنے سے پہلے جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے اور پیسوں کا لین دین کر رہے تھے, تو یہ اس وجہ سے لوگوں کو زیادہ غصہ چڑھا ہوا ہے. تو وہ بھی ابرار الحق کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال ابرار الحق, میں نے بڑا کچھ آپ کے متعلق بتانا تھا, لیکن آج پھر ملک لوئی نے صبح مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے ناشتہ بھی کرایا بڑا پرتکلف, اور پھر انہوں نے کہا بھائی تیری مہربانی یار, تو ابرار تو دور ہو جا. تو میں کہا ابرار سے میں دور ہو گیا, نہیں کرتا بات ابرار تیرے پہ. لیکن طارق جمیل صاحب آپ کے اوپر کرنی پڑ رہی ہے. اب تو حکومت نے کہہ دیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کتنے پیسے نکل رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اس کو عثمان بزدار نے بنوا کے دی تھی, اور آپ کے بیٹے کے نام کے ساتھ عثمان بزدار کا نام آ رہا ہے, اس کی کرپشن کا نام آ رہا ہے, اور وہ آپ نے بھی اس سے کوئی لین دین کیا ہے.
تو آپ کا بھی اب نام اس میں آ رہا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کی فوری طور پہ آ کے اس کی کوئی کلیئرنس دیں، لوگوں کو کلیریفیکیشن دیں، کیونکہ آپ کا بہرحال ایک بڑا مقام ہے ہماری دینی دنیا میں، اور آپ کو لوگ بڑی عقیدت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر تو یہ بات غلط ہے تو اس کی فوری طور پہ اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، اور اگر یہ صحیح ہے مولانا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد، جو کچھ کہنا ہے وہ آپ نے ہی کہنا ہے۔ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے قانون بدل دیا، اس نے پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا، اور اب اگر حکومت اپیل کرتی ہے 14 مئی کے فیصلے پہ تو یہ چیف جسٹس والا بینچ اس کو نہیں سن سکے گا، تو دوسرا آلٹرنیٹ بینچ سنے گا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا وہ بینچ چیف جسٹس نے بنانا ہے یا وہ حکومت نے بنوانا ہے، تو چیف جسٹس نے بنانا ہوا تو انہی کی مرضی کے 3 جج بیٹھ جائیں گے، 4 قاضی فائزہ صاحب بیٹھیں گے اس پہ، اور پھر ہمیں پتا ہے چیف جسٹس کو بھی پتا ہے کہ وہ اس کا پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ نئی قانون سازی ہوگی، جب وہ اتنی دیر میں ویٹ کر رہے تھے، حکومت چپ چپیتے یہ قانون بنا رہی تھی۔ اب اس قانون کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو نواز شریف جو اپیل کر سکتے ہیں، جہانگیر ترین اپیل کر سکتے ہیں، طلال چودھری اپیل کر سکتے ہیں، دانیال عزیز اپیل کر سکتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا ان کو وہ اپیل کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور کام کر دیا، انہوں نے ایک 2 رکنی کمیٹی بنائی ہے ان الزامات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ خواتین پر تشدد کر رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کی تحقیقاتی ٹیم ان کو کیا بتاتی ہے اور وہ رپورٹ کیا آتی ہے۔